ایک بات آپ سے منسوخ کی جاتی ہے کہ ایک سیاستدان کو حضور پاک کی محفل میں چلان ہو گیا اور آپ نے معافی لانے کی کوشش کی. کہتے ہیں کہ کسی سیاستدان کا حضور پاک کی محفل میں چالان ہو گیا ہے اور آپ وہ آیا تھا میرے پاس گپ لگانے والا، وہ ہے اس سیاستدان کا بھائی، چچا کا بیٹا ہے. چچا کا ہے، چچا کا بیٹا ہے، اور اس سیاستدان نے اس کا حصہ نہیں دیا، اس لیے وہ اس کو چلان کرنا پڑتا ہے. اس کا نام ہے افتخار، چلان کروانے والے کا. وہ کہتے ہیں ادھر سے چلان ہو گیا اس کا. اور سیاستدان کا نام ہے حنیف رامے. وہ اخبار میں مجھے ایسے ڈال دیتے کہ حنیف رامے کا باطنی طور پر چلان ہو گیا ہے، اور فواز صاحب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا چلان منسوخ ہو جائے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نہ کوئی چلان ہوا نہ میں کوشش کرتا ہوں. اچھا، وہ بیچارہ انسان ہے حنیف رامے، اور اپنے طور پر وہ سنسیئر ہونا چاہتا ہے، کچھ کوشش کرتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن کہیں استقامت نصیب ہو جائے تو ہو جائے. اس کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ چلو بھائی اپنا اللہ مہربانی کرے. اور مہربانی یہی ہوتی ہے جو چیز اپنی استعداد سے زیادہ ہو وہ نہ ملے تو بہتر ہے. مہربانی کیا ہوتی ہے؟ اپنی ہستی سے بلند چیز نہ ملے، یہ مہربانی ہے. اور جتنی ہستی ہو اتنا مل جائے، یہ بھی مہربانی ہے. چھوٹے آدمی کو بڑی چیز مل جائے تو مہربانی سے باہر ہے. غریب آدمی کو سرکاری طرف ہاتھی مل جائے، جا تو کھا اس کو پال. وہ غریب آدمی کیا پالے گا؟ اس کو ہاتھی کھا کر اس سے فیض ہو، نانا دھونا بھی پڑے گا اس کا. اس لیے چھوٹے آدمی کو بڑا گفٹ نہیں ملنا چاہیے. بس یہ آسان سی بات ہے. اس لیے سارے کے سارے لوگ اچھے ہیں. انسان ہونا چاہیے، کوششوں کو پہلے استعداد ہونی چاہیے پھر ہونے چاہیے. یہ مشہوری میں یہ کر رہے ہیں سارے کے سارے جو ہے نا وہ ہم مایوس لوگ مشہوریاں کرتے رہتے ہیں. اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، بات نہیں تو ادھر ہو گیا. یہ بس لگاتے رہتے ہیں گپے، ادھر کا ادھر ہو گیا، ادھر کا ادھر ہو گیا، ادھر کا ادھر ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ عام طور پر دلیل سے عاری ہوتا ہے. تو دعوے سے بچ کے گزرنا زندگی میں. اب صاحب کیا بات سمجھائی؟ دعوے سے بچنا. دعویٰ کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ کرنا، دلیل ضروری ہے. بس انسان ہونا بہتر ہے. یہ واقعات بزرگوں کے ریکارڈ میں آئے. دادا صاحب کے حوالے سے وہ جوگی کے ساتھ مقابلہ ہو گیا. وہ جوگی نے کہا دیکھو آپ کے پاس جو کچھ ہے کمال دکھاؤ. کہ ہمارے پاس کمال کو نہیں، تم ہی دکھا. وہ تو اڑنے لگ گیا ہوا میں. آپ کہنا اچھا پھر ہمارے پاس تو کچھ نہیں، دعا کر دو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ دادا صاحب کی کھڑاویں اڑ گئی، اس کو مار مار کے نیچے لائے. اب وہ دعویٰ کون دیا ہے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. لوگ بھی سچے ہوتے تھے، ہندو بھی سچے ہوتے تھے. جب شکست ہوتی تھی نا تو وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے. اب کسی مسلمان کو بھی شکست ہو کہتا ہے بدلہ لینے کے لیے پھر آؤں گا. اس اندر سے مطلب ماننے والی بات نہیں. اچھا میری بات کلیئر ہوگی آپ کو سیاستدانوں کے حوالے سے کہ ہر آدمی کے اندر ایک استعداد ہے، ایک اس کے اندر کوشش ہے، اور ایک اس کا نصیب ہے. استعداد کے مطابق کوشش ہونی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے تو نصیب جو ہے کوشش کا نتیجہ کامیاب ہو جائے. یہ نصیب ہے. نصیب کی دریافت اپنی نیت میں کی جائے. کہاں کی جائے؟ نیت میں. اگر نیت میں کسی کو نقصان پہنچانے لکھا ہوا ہے تو سمجھو نصیب کی کمی ہے. اگر نصیحت کے اندر اپنی نیت کے اندر کسی کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہے تو سمجھو کہ آپ کا نصیب بہتر ہے. تو عام طور پر نیت کوئی نصیب کا ہے کیا ہے؟ نصیب کیا ہے؟ نیت. معلوم کون کرے گا؟ تم خود ہی کرو گے. بد نصیب ہو تو تم خود ہی بتا دو کہ بد نصیب وہی ہے جس کی نیت خراب ہے. اور جو جا کے بیان کرے گا کچھ اور، نیت کچھ اور ہوگی، سمجھو نصیب خراب ہوگا. تو نصیب کا نام نیت. فیصلہ کون کرے گا؟ تم خود ہی. کوشش 1000 کرتے جاؤ، استعداد نہ ہوگی تو کوشش ناکام ہو جائے گی. استعداد کیا ہوتا ہے؟ ظرف. ظرف ہی نہیں ہے تو کوشش کیا ہے؟ جس چیز کو لینے کے لیے جا رہے ہو وہ اسے حاصل کرنے کا ظرف ہی نہیں ہے تو کوشش ضائع کہاں ہو جائے گی. اس لیے کوشش کرنے سے پہلے کسی جاننے والے سے یہ پوچھ لو
کہ میں اس کام کے لیے کوشش کر رہا ہوں، وہ تمہارے ضرب کو دیکھ کے بتا دے گا کہ یہ کوشش نہ کر، یہ کوشش تو کر لے، ایسے تمہیں بات مل جائے گی۔ اس لیے کوششوں کو رائے گاہ نہ ہونے دو، یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں رائے گاہ ہونے والی کوششوں سے بچا، ہمیں ان گناہوں سے بچا جو دل کو پتھر کر دیتے ہیں، جو دل سے تاثیر چھین لیتے ہیں، وہ گناہ جو دعاؤں سے اثر چھین لیتا ہے اس گناہ سے بچا۔ گناہ سب سے بچانا چاہیے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دعاؤں سے تاثیر چھین لیتے ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بد نصیب کر دیتی ہیں۔ یا اللہ ان غلطیوں سے بچا جو ہمیں بد نصیب کر دیں، ان گناہوں سے بچا جو ہماری دعاؤں کو تاثیر سے محروم کر دیں، ایسی لغزشوں سے بچا جو ہمارے لیے منزل خراب کر دیں۔ اس لیے ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے، ہمیں اچھی نیت عطا فرما۔ سب سے پہلے نیت کا فیصلہ ہم نے خود ہی کرنا ہے کہ اگر تم لوگوں میں شہرت چاہتے ہو تو نیت کمزور ہے، اگر تم دنیا میں ٹھہرنا چاہتے ہو تو نیت کمزور ہے۔ تو نیت کا تعلق کیسے ہے کہ تم زندگی کے خاتمے پر کیا نام رکھ کے جانا چاہتے ہو اپنا۔ جب تم وصال کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگو، اس وقت تمہارا اصلی نام کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ کون تھا؟ یہ اگر خالی ڈاکٹر MBBS تھا تو کیا تھا؟ اس میں ہندو ہو یا مومن ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا ایک کلینک تھا تو پھر کافر کا کلینک بھی ہو سکتا ہے، مومن کا بھی ہو سکتا ہے۔ مومن ہونے کے حوالے سے کوئی خاص کام کر جائے، خاص کام اللہ کے دین کا، خاص کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا، خاص کام کو یہ دیکھے یہی ہے ساری۔ جاتے جاتے کسی کے ساتھ نیک سلوک کر لو، جاتے جاتے کسی باپ کو راضی کر لو، جاتے جاتے ماں کو راضی کر لو، جاتے جاتے کوئی اور کام کر لو، جاتے جاتے سرمایہ حاصل کیا، آپ سرمایہ اللہ کی راہ میں لگا دو، جاتے جاتے تو جہاں کی نیکی بن جائے گی، یہ دنیا ہی نیک بن جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ مرتے وقت کیا کر کے جانا چاہتے ہو، کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، کیا ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو، اس کا فیصلہ زندگی میں کرو۔